خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی تمجید ہو۔ مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی اور پھر 14ویں آیت مقدسہ سے بیان۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارا تمار سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسنون پیدا ہوا، اور حسنون سے ارام پیدا ہوا، اور ارام سے امی نداب پیدا ہوا، اور امی نداب سے نحشون پیدا ہوا، اور نحشون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوعز رحاب سے پیدا ہوا، اور بوعز سے عبید رو سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو اوریا ہتی کی بیوی رہ چکی تھی، اور سلیمان سے ربہام پیدا ہوا، اور ربہام سے ابیا پیدا ہوا، اور ابیا سے آسا پیدا ہوا، اور آسا سے یوشفات پیدا ہوا، اور یوشفات سے یورام پیدا ہوا، اور یورام سے اوزیا پیدا ہوا، اور اوزیا سے یوتام پیدا ہوا، اور یوتام سے احاز پیدا ہوا، اور احاز سے حزقیہ پیدا ہوا، اور حزقیہ سے منسے پیدا ہوا، اور منسے سے آمون پیدا ہوا، اور آمون سے یوشیا پیدا ہوا، اور یوشیا سے یکنیا اور اس کے بھائی جلاوطن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور جلاوطن ہو کر بابل جانے کے بعد یکنیا سے شالتیل پیدا ہوا، اور شالتیل سے زروب پیدا ہوا، اور زروب سے ابیہود پیدا ہوا، اور ابیہود سے الیاکیم پیدا ہوا، اور الیاکیم سے عزور پیدا ہوا، اور عزور سے صدوق پیدا ہوا، اور صدوق سے اہیم پیدا ہوا، اور اہیم سے الیہود پیدا ہوا، اور الیہود سے علی ازار پیدا ہوا، اور علی ازار سے متان پیدا ہوا، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اور سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہیں، اور داؤد سے جلاوطن ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور جلاوطن ہو کر بابل جانے سے مسیح تک 14 پشتیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ بیٹھ جائیں۔ آج ہم مقدسہ مریم کے یوم ولادت کے دن کو مناتے ہیں۔ میں غلط نہیں اگر یوم ولادت کا مطلب میرے خیال میں پیدائش کا دن ہے نا؟ آج خدا یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کا جنم دن ہے، تو اسی وجہ سے غالباً مقدسہ مریم کی جو زیارت کا دن رکھا گیا ہے، یہ اس ماہ کی، کیونکہ ہر سال یہ عید ولادت کی جو آتی ہے، مقدسہ مریم کی پیدائش کی جنم دن کی جو عید آتی ہے وہ 8 تاریخ ہوتی ہے۔ 8 تاریخ کو کے درمیان میں ہی یہ جو نا پہلے ہفتے دوسرے ہفتے کے درمیان میں یہ ڈیٹس رکھی جاتی ہے تاکہ مقدسہ مریم کے جنم دن کو بھی ساتھ ہی کیا جائے، منایا جائے۔ اور مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، جیسے ہم نے کل بھی اپنے بھائیوں کے لیے اور ان مسافروں کے لیے، ان یاتریوں کے لیے دعا کی ہے جو مقدسہ مریم کو عزت اور عقیدت دینے کے لیے مریم باد تک جا رہی ہیں۔ خدا ان کی تمام راستوں میں مدد، رہنمائی اور سہایتا کرے، جبکہ آج ہم سب مقدسہ مریم کے جنم دن کو مناتے ہیں۔ خدا سے ہم التجا کرتے ہیں کہ خدا جتنے بھی لوگ مقدسہ مریم کے جنم دن کو خوشی اور جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں، خدا نے برکات دے، اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جو مقدسہ مریم نے کہی کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی اس عبادت میں اور ہم دعا کرتے ہیں پڑھائی لکھائی کے حوالے سے بھی، کیونکہ آج عالمی سطح پر یوم خواندگی کے دن کو منایا جا رہا ہے۔ یوم خواندگی کہتے ہیں علم اور پڑھائی لکھائی کے حوالے سے۔ وہ بچے جو پڑھائی لکھائی سے دور ہیں، پڑھنے لکھنے سے قاصر ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے، ماں باپ انہیں پڑھا نہیں سکتا، ہماری دعا ہے کہ خدا کے حضور میں خدا انہیں برکت دے، انہیں فہم دے، فراز دے، تاکہ وہ پڑھے لکھیں اور اپنے آپ کو خدا کی راہ پر چلانے والے بن سکیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو میکا نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے
کہ میکا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو والدہ ہے ولادت سے کیا ہوئی ہے؟ فارغ ہوئی ہے. جنم دن سے کیا ہوئی ہے؟ فارغ ہوئی ہے. والدہ یہاں پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ والدہ وہ ہے جس میں حنا کا ذکر ملتا ہے. یویاقیم وہ ہیں جس میں مقدسہ مریم کے والد یویاقیم کا ذکر ملتا ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی مقدسہ مریم پیدا ہوئی تو وہ کیا ہوئے؟ اس بات سے جنم دن سے فارغ ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی مقدسہ مریم کو کیا دیا؟ جنم دیا. ہماری دعا ہے خدا کے حضور میں ان بہن بھائیوں کے لیے جن کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے لیکن ابھی تک انہیں خدا کی طرف سے کوئی اولاد کا نشان نظر نہیں آتا. خدا کے حضور میں ہماری دعا ہے خدا ہماری ان بہنوں پر حنا کی طرح، الصبات کی طرح اور خدا اپنی بندی سارہ کی طرح اپنے کرم کی نگاہ فرمائے تاکہ وہ پھلدار ہو کر خدا کے نام کو جلال دے. میں دعا ہوں یہاں پر بہن سارہ کے لیے، بھائی بابر کے لیے، بہن مرما کے لیے، بھائی کاشف کے لیے، اور دعا گو ہوں خدا کے حضور میں بھائی طارق کے لیے، بہن نائلہ کے لیے، اور میں دعا گو ہوں خدا کے حضور میں ان تمام بھائی بہنوں کے لیے جو ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، اپنی بہن فرحت کے لیے اور بھائی آفتاب کے لیے کہ خدا ان پر بھی اپنے کرم کی نگاہ فرمائے. جبکہ آج ہم ایک عظیم ہستی کا جنم دن مناتے ہیں اور وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی ماں مقدسہ مریم خدا یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے اس کی والدہ محترمہ ہے. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آج کی انجیل پاک میں ہم نے ایک نسب نامہ پڑھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. یہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ اگر مقدس لوکا کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر اگر یہ نسب نامہ پڑھا جائے تو اس میں مقدسہ مریم کے والد اور اسی طرح مقدسہ مریم کی والدہ کا بھی جو نا اشارتاً یا کہہ سکتے ہیں کہ نسب نامے میں ذکر آتا ہے یویاقیم کا. اس نسب نامے کا ہے 4 خواتین کا. تو کسی نے غور کیا وہ 4 خواتین کون سی تھی؟ مقدسہ مریم، شاباش. 2 اور ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا پڑھنا چاہتا ہوں کہ بڑا خوبصورت آج کا بھی کلام ہے نسب نامے کے حوالے سے. یہاں پر جو ذکر ملتا ہے سب سے پہلے خاتون کا جس کا نام لیا گیا ہے سلمون سے بوئز رحاب سے پیدا ہوا. سلمون کی بیوی تھی رحاب اور اس سے بوئز پیدا ہوا ہے. بوئز کون تھا؟ بوئز وہ تھا جس نے کس کے ساتھ شادی کی تھی؟ رود کے ساتھ شادی کی. رود کون تھی؟ رود وہ تھی جس نے اپنی ساس نومی کو نہیں چھوڑا تھا، اس کی وفادار رہی تھی، جبکہ اس کی جیٹھانی عرفہ اسے چھوڑ کر چلی گئی. اس کا جو خامن کلیون محلون اور اسی طرح جو ان کا سسر تھا اس کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا ہے، وہ جو خدا مقدام میں سو گئے لیکن یہ صرف ساس اور بہو بچے. تو آخر کار بوئز کے ساتھ جو ہے نا رود کی شادی ہوئی اور اس سے کون پیدا ہوا؟ بوئز اور رود سے عبید پیدا ہوا. اور پھر عبید سے یہاں پر ذکر ملتا ہے رود سے پیدا ہوا، عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد پیدا ہوا. داؤد نے بھی کسی ایک اور خاتون کے ساتھ شادی کر دی تھی، اس کا نام نہیں یہاں پر لکھا ہوا لیکن اس کے خامن کا نام لکھا ہوا ہے. اوریا ہتی کی بیوی. اوریا ہتی کی بیوی یہ تیسری خاتون ہے جو اس نسب نامے آئی ہے. پھر آخر میں کہا گیا ہے کہ اور احگیم سے احود پیدا ہوا اور احود سے علی ازار پیدا ہوا اور علی ازار سے متان پیدا ہوا اور متان سے یعقوب پیدا ہوا. یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا. یعنی کہ نسب نامے میں مقدسہ مریم کا، رحاب جو پہلی خاتون آتی ہے، رحاب سے ارحاب کے بعد اس میں رود کا ذکر آیا، رود کے بعد اوریا ہتی کی بیوی کا ذکر آیا جو پہلے اوریا ہتی کی بیوی رہ چکی تھی لیکن سلیمان کے والد داؤد نے کیا کیا؟ اس پر نظر ڈالی اور اسے اپنی بیوی بنا دیا. آخر میں مقدسہ مریم کا ذکر ملتا ہے. میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کس کو اپنے دادے کا نام اور پردادے کا نام آتا ہے؟ ایک ہوتا دادا، ایک ہوتا پردادا، یعنی کہ چوتھے پوچھتا کسی کے نام آتے ہیں. کسی کو نام اپنے پردادے کا آتا ہے؟ بھائی سلطان کے والد کا نام ہے دادا. بھائی حبیب صاحب بتائیں گے. بگا بخشا روڈا، بخشا روڈا، یہ ایسے پرانے نام ہوتے تھے. جیسے آج ہم نے کار میں نے پڑھا اپنے بزرگ کا نام، ہماری والدہ کے والد کا نام تھا حسین فرانسس، اس کا نام تھا.
تو دیکھیں یہ نام جو ہوتے ہیں نا انہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. کم سے کم ہمیں اپنے دادے کا نام، دادی کا نام، نانے کا نام، نانی کا نام آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں مجھے 8 پشتوں تک ہمارے نام آتے ہیں. یہ ہمارے دادا جی تھے پاپا عزیز فرانسس. ٹھیک ہے نا. ان کا نام تھا، انہیں پاپا کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. پاپا کا مطلب ہوتا ہے باپ. تو ان کا نام تھا پاپا عزیز فرانسس. ٹھیک ہے نا. ان کے بیٹے ہمارے چچ جو امریکہ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے یہ ہمارے دادا جی نے ہمیں یہ نام سکھائے تھے کہ آپ نے اپنے دادا، دادا، پردادا، پردادے کے پردادے کا بھی نام یاد رکھنا ہے. اور یہ ہمارے گھروں میں ایک ایسے کر کے نا جو تختی بنی ہوتی ہے، تختی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے بھی بیٹے ابراہیم جیسی نعمت سے نوازا ہے، ابراہیم جیسی نعمت سے نوازا ہے جس سے میری 8 پشتیں جو ہے نا مکمل ہوئی. ابراہیم سے پہلے ایرک ایڈیسن، اس سے پہلے بلائک بزمی، اس سے پہلے چنچل مسیح، اس سے پہلے گنگو مسیح، اس سے پہلے جمعہ مسیح، اس سے پہلے نینو مسیح، اور اس کے بعد میں بوٹی مسیح. یعنی کہ 8 پشتوں کے نام ہیں. تو یہ بہت ضروری عمل ہوتا ہے جب ہم کسی بچے کا بپتسمہ درج کرنے لگتے ہیں. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں یا بھائی ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی ساس کا نام ہی نہیں آتا، پھر آگے بچوں کے دادا کا نام نہیں آتا، دادی کا نام نہیں آتا. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. آج کا نسب نامہ ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پورے نسب نامے کو بائبل میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ آدم سے لے کر تارے تک کی کتنی نسلیں بنتی ہیں؟ 14 نسلیں بنتی ہیں. اس کے بعد تارے کے بیٹے ابراہیم سے لے کر آگے 14 نسلیں، پھر اس کے بعد 14 نسلیں خدا یسوع مسیح. یہ ٹوٹل 14 28 اور 14 کتنے ہوتے ہیں؟ 42 بنتے ہیں. 42 نسلوں کے بعد آدم سے لے کر خدا یسوع مسیح نے جنم لیا. کس سے؟ مقدسہ مریم سے. اور اسی نسب نامے میں مقدسہ مریم کا ذکر آتا ہے، کیونکہ مقدسہ مریم جو ہے اس میں کسی خدا یسوع مسیح کے اندر جو کسی اور کا خون نہیں ہے، صرف مقدسہ مریم کا خون ہے. اسی لیے مقدسہ مریم کا بھی اس میں ذکر ملتا ہے. خدا آج کے کلام کے ذریعے سے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنے بزرگوں، اپنے پرخوں اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں کو کم سے کم یاد رکھنے والے بنے. دادا، دادی، پردادا، پردادی، نانا، پڑنانی اور پڑنانا، کم سے کم ہمیں ان کے نام یاد ہونے چاہیے. خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنے بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم خدا کے نام کو جلا دیتے رہیں. اور ہم دعا گو ہیں آج کی اس عبادت کے ذریعے سے کہ خدا ان سب لوگوں کو برکت دے جنہوں نے مقدسہ مریم کے جنم دن کو آج وہاں پر پہنچ کر منایا، جو شوخروش کے ساتھ وہاں پر پہنچ کر مقدسہ مریم کو عقیدت دے رہے ہیں. کیونکہ کلام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. خدا ہم سب کی توفیق دے کہ ہم لگاتار مقدسہ مریم کو مبارک کہتے رہیں. مسیح ہمارے غلام کے وسیلہ سے آمین.